السلام علیکم کلاس 8۔ آج ہم حمد پڑھیں گے اور اس حمد میں موجود بند کی تشریحات بھی کریں گے جن کو آپ نوٹ بک پر تحریر کریں گے۔ پہلا بند ہے: یہ زمیں یہ فلک ان سے آگے تلک، جتنی دنیائیں ہیں سب میں تیری جھلک۔ کلاس 8 یہاں مظفر وارثی نے جو خدا کا الفاظ استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں لیکن ان میں خدا کا نام نہیں، اس لیے خدا کی جگہ اللہ کا نام ہی پڑھا جائے اور لکھا جائے۔ یہاں آپ اللہ کا نام لکھیں اور وہی پڑھیں، سب سے لیکن جدا۔ اے خدا اے خدا، اے خدا کی جگہ اے اللہ اے اللہ۔ اس کی تشریح یہ ہے: اس بند میں شاعر مظفر وارثی فرماتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک جتنی دنیائیں ہیں، چاہے وہ ستاروں کی ہیں، سیاروں کی ہیں، پودوں کی ہیں، سمندروں کی ہیں یا پہاڑوں کی ہیں، غرض کہ جتنی دنیائیں اس زمین سے آسمان کے درمیان ہیں، ان سب میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، اور ہر چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کوئی ان کو تخلیق کرنے والا اللہ موجود ہے، جس نے یہ خوبصورت چاند، ستارے، سورج، صحرا، سیارے، آسمان، پہاڑ، سمندر، دنیا کے موسم، زمین سے آسمان تک جتنی دنیائیں ہیں، اس میں اس کی قدرت کا عکس موجود ہے۔ نظریہ وحدت الوجود بیان کر رہے ہیں شاعر یہاں پہ۔ کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے جو سب سے الگ ہے۔ دوسرا شعر ہے: ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلے سینۂ سنگ سے، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے اللہ اے اللہ۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہر صبح ایک نئے انداز سے طلوع ہوتی ہے اور دنیا کے لیے ایک نیا پیغام لے کر آتی ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو ہر صبح کا آغاز الگ ہوتا ہے۔ سردیوں میں سورج نرم سی روشنی لے کر نکلتا ہے اور گرمی میں تیز دھوپ کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ ہر طلوع ہونے والی صبح ایک نئی زندگی کا پیغام دیتی ہے اور نئے انداز سے طلوع ہوتی ہے، نئی جدوجہد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ سخت پہاڑوں کو چیر کر سبزہ اور درخت اگاتا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کی آسانی کے لیے سب پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے تمام دنیا گونجتی ہے، اور جو تیری تلاش کے لیے ریاضت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے اور تیری جستجو کرتا ہے، اس کو تو مل جاتا ہے۔ اے اللہ، سب کو راستہ دکھانے والا تو ہی ہے اور ہدایت دینے والا تو ہی ہے۔ تیسرا بند ہے اس کا: ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا۔ اے اللہ اے اللہ۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہر ستارے میں ایک الگ جہاں آباد ہے۔ چاند اور سورج کی جو روشنی ہے وہ
اللہ کی قدرت سے ہے. اس کو تخلیق کرنے والا اللہ ہے. دنیا میں چاند جب اپنے عروج پر ہوتا ہے، جب وہ ہلال سے بدر کامل کی طرف جاتا ہے تو سوکھی ہوئی ٹہنی کی شکل میں ہوتا ہے اور پھر ایک مکمل دائرہ بن جاتا ہے اور پوری دنیا کو روشن کرتا ہے. تو اس کی روشنی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس چاند کو جو روشن کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اس کے حکم کے بغیر یہ چاند روشن نہیں ہو سکتا، اور سورج کی روشنی بھی اللہ کی دی ہوئی ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر یہ حرکت نہیں کر سکتے. قرآن میں ہے کہ چاند کو یہ اختیار نہیں کہ وہ سورج کو جا پکڑے اور سورج کو یہ اختیار نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے. دونوں اپنے اپنے دائروں میں گھوم رہے ہیں. تو ان کی روشنی، ان کی رفتار، چاند کا بڑھنا، اس کا طلوع ہونا، ان کا غروب ہونا اللہ کی نشانی میں سے ہے. اللہ نے انہیں بنایا اور وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں. پہاڑ، پودے، پتھر سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. کائنات کی ہر شے سب اپنے اپنے طریقے سے اللہ کی عبادت کر رہی ہے. جانور اور آدمی سب اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں. نور ہی نور بکھرا ہے کالک نہیں، دوسرا کوئی حد گما تک نہیں. تیری وحدانیت میں کوئی شک نہیں، لاکھوں ہو صورتیں ایک ہی رنگ میں. تو ہے جلوہ نما اے اللہ اے اللہ. اس شعر میں شاعر نظریہ توحید پیش کر رہے ہیں. صرف ایک اللہ ہے، پوری کائنات کا مالک صرف ایک اللہ ہے. ہر طرف اللہ کا نور ہی نور ہے اور کہیں جہالت کا اندھیرا نہیں کہ انسان جہاں تک سوچ سکتا ہے، مسلمان جہاں تک سوچ سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک اللہ ہے. اے اللہ، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو ایک ہے، تمام کائنات کا مالک ہے. بے شک دنیا میں لاکھوں صورتیں ہیں اور یہ اس کی بہت بڑی تخلیق ہے، اور یہ تخلیق اللہ ہی کر سکتا ہے. اس کائنات کا نظام چلانے والا صرف اور صرف اللہ ہے. سونپ کر منصب آدمیت مجھے، تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے. شوق سجدہ بھی کر عنایت مجھے، خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، ہے یہی التجا اے اللہ اے اللہ. اس شعر میں مظفر وارثی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور اپنا خلیفہ بنایا. اللہ کا خلیفہ اور نائب تب بنتا ہے جب وہ مرد مومن بنتا ہے. اور مرد مومن کیسے بنتا ہے؟ جب وہ ایک اللہ کو مانتا ہے اور اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے تو وہ مرد مومن بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد مومن کو اپنا خلیفہ بنایا دنیا میں تاکہ وہ دین اسلام کو پھیلائے. تو نے مجھ کو خلافت تو بخش دی، اب مجھے سجدہ شوق عنایت کر کہ میرا سر ہمیشہ تیری دہلیز پر جھکا رہے. اس نظم کو زبانی یاد کریں اور اس کی تشریحات کو نوٹ بک میں صفائی سے تحریر کریں. اللہ حافظ.